السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بنت یاسین۔ آج ہم بات کریں گے دعا اور وظیفے کے بارے میں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، ہماری شادی نہیں ہو رہی، یا ہمیں جاب نہیں مل رہی، قرضہ نہیں اتر رہا، یا میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، یا گناہوں کو بخشوانا ہے تو ہمیں وظائف بتا دیں۔ تو آج کل ہم لوگ ہر چیز کا شارٹ کٹ چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں ہر چیز انسٹنٹ چاہیے۔ صبر کرنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، اور شارٹ کٹ کے چکر میں ہم اتنے گم ہو گئے ہیں کہ اسلام کی اصل تعلیمات کو تو بھول ہی گئے ہیں، اور وظیفوں کو ہی اسلام سمجھ بیٹھے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، اسلام کا وظیفوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وظیفے تو کچھ لوگوں کے پرسنل ایکسپیرینس ہوتے ہیں، اگرچہ وظیفے جو ہیں وہ کرنا غلط بالکل نہیں ہے، لیکن یہ ٹھیک بھی نہیں ہے، کیونکہ تجربات ہر انسان کے بالکل الگ الگ ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کو جو رزلٹ ملے آپ کو بھی وہی رزلٹ ملے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وظیفوں پر ہمارا عقیدہ اس قدر پکا ہو چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو بھی ملا ہے بس وظیفے سے ملا ہے، اس لیے ہر کام کے لیے ایک نئے وظیفے کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اسلام سے دیکھنا چاہیے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام ہمیں دعا کی تعلیم دیتا ہے، وظائف کی نہیں دیتا۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دے جو ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے نجات کے لیے، کمانے کے لیے، گناہوں کو بخشوانے کے لیے جو دعائیں سکھائی ہیں، ہم وہ کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم دعا کیسے مانگیں، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہماری دعا کیسے قبول ہوگی، گناہ گار انسان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو دعا کرنا مشکل لگتا ہے۔ لیکن یہ سب جو ہے شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فارمیلٹی میں جب آپ مانگتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگیں، اس طرح بات کریں جس طرح آپ اپنے بیسٹ فرینڈ سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں آپ کو حیا بالکل نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کے بغیر مانگے بھی آپ کی ضروریات کو پوری کر سکتے ہیں، مگر اللہ کو اپنے بندوں کا دعا مانگنا بے حد پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگی جائے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، وہ تو الوہاب ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں فرمایا، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جب بھی دعا مانگیں یقین کے ساتھ مانگیں کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے، وہ آپ اس ذات سے مانگ رہے ہیں جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے حمد و ثنا بیان کریں، پھر اپنی ضرورت کے مطابق کھل کر بیان کریں۔ ایسا نہ کہ اگر تو چاہے، کیونکہ وہ آپ کو عطا کر سکتا ہے، وہ مجبور نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے جو خاص وقت ہیں، خاص اوقات ہیں، وہ تہجد کا وقت ہے۔ سجدوں میں فرض نماز کے بعد، یعنی اسلام سے پہلے جب بھی آپ تشہد کی دعائیں پڑھیں تو تشہد کی دعاؤں کے بعد آپ اپنی دعائیں پڑھیں، جو بھی آپ قرآن پاک سے سیکھیں دعائیں، تو وہ دعائیں آپ اس وقت میں کریں۔ یا اذان کے بعد، اقامت اور اذان کے درمیان کی دعا جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے کہ اس وقت جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو دعاؤں کو مسلسل مانگتے رہیں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر دعاؤں کی تعلیم دی ہے۔ اب یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم ان دعاؤں سے لا علم ہیں۔ آج بھی وقت ہے، اٹھیں اور قرآن اور حدیث کا علم سیکھیں، مسنون دعاؤں کو یاد کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، اور ہر طرح کے من گھڑت وظیفوں اور ایسے جھوٹ پھیلانے والے لوگوں سے آزاد ہو جائیں۔ والسلام، بنت یاسین۔